دیکھو بچے ہمیشہ سے پیدا ہو رہے ہیں نا, تو ان کی تربیت کو اللہ نے اتنا مشکل بنایا ہی نہیں ہے, کیونکہ بنایا ہوتا تو اللہ پہ الزام ہوتا, کیونکہ یہ تو کام ہزاروں سال سے ہو رہا ہے نا. جو کام کی ضرورت ہزاروں سال سے تھی اس کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی میں آج لوگوں کو کہتا ہوں کہ خود ہی ایب نارمل ہو جاتے ہیں تو ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ابا اماں خود بعض دفعہ ایب نارملٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن نارمل کنڈیشن میں یہ کوئی اتنے پیچیدہ مسائل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت. یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے انسان کو اولاد مل رہی ہے, اور اولاد کی تربیت والدین کے ذمے. تو دو چار موٹے موٹے اصول ہیں, انہی موٹے موٹے اصول پر ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ ایک بچہ جو تھا نا, سائیکل لے کے کسی دائرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا اس نے. کہیں باہر کسی کنٹری میں تھا, تو پیرنٹس پریشان ہوئے کہ یہ بچے کو ہمارے ہو کیا گیا ہے, سائیکل لے کے گھوم رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. اس کو بول رہے ہیں رکو, سمجھا رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, نہیں رک رہا. فون کیا, بھائی ماہر نفسیات کا مسئلہ ہے یہ. ڈاکٹرز بلائے گئے, وہ آبزرو کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. بچہ اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے. بچے کی ہسٹری دکھاؤ بھائی پرانی, اسکول میں کیسے مارکس ہیں, مار تو نہیں کھاتا اسکول میں, پرانی ہسٹری لائی گئی. بھائی کیا زیادہ تر کن چیزوں میں دل لگاتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ایسے کارٹون دیکھ رہا ہوں جس میں سائیکل میں گول گول گھوما جاتا ہے, ایسے بہت نہیں سمجھ. پھر روک رہے ہیں, نہیں ہو رہا علاج. ایک بندے نے کھینچ کے بچے کو تھپڑ لگایا نا, بولا آرام سے بیٹھ جا. وہ آرام سے بیٹھ گیا وہاں پہ. سمجھ رہے, تھپڑ لگایا, انسان کا بچہ بن کیا کر رہا ہے بھائی, تو پاگلوں کی طرح گھومے جا رہا ہے. تو یہ علاج یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. جب ایک ملفوظ ہمارے پاس پہلے سے ریڈی میڈ ہے تو ہم نیا ملفوظ کیوں لائیں؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو یہ تو ماں باپ کو خود اللہ سکھا دیتا ہے کہ کس موقع پہ چپیڑ مارنا ہے, کس موقع پہ محبت سے سمجھانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابا اماں ہی کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا تو وہ بھی غلطی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اعتدال, نہ تو بہت زیادہ محبت دینی ہے, محبت تو دینی ہے لیکن شو نہیں کرنی, اور نہ بہت زیادہ سختی کرنی ہے. اعتدال سے لے کے چلو, 2-3 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. بھائی بڑوں سے بے ادبی نہیں کرنے دو, بڑوں کی بدتمیزی, کیونکہ بڑے کا احترام نکل گیا تو گیا کام سے. دنیا میں جتنے بھی کامیاب ادارے ہیں نا, جتنے بھی کامیاب ادارے, ان میں کامیابی کا بیسک اصول یہ ہے کہ جونیئر کو سینئر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. فوج کو دیکھ لو, کامیاب ادارہ ہے نا, بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے, مجال ہے جونیئر سینئر کے ساتھ بدتمیزی کر لے, چاہے سینئر کتنا ہی غلط کر رہا ہو. جونیئر کو یہ آرڈر ہے سر کہہ کے بات کرنی ہے, تمیز کے دائرے میں رہے. یہ نہیں کہ جونیئر جو ہے, کوئی لیفٹیننٹ جو ہے وہ کرنل کو گالیاں دینا شروع کر دے, ابے تو سالے تو ہمیں مروا رہا ہے, تو جنگ میں ایسے بھیج رہا ہے, ابے یہ کون سا طریقہ ہے یار, یہ مجھے میری وہاں تو نے ٹرانسفر کر دیا یار, میں پنجاب کا ہوں, تو میرے کو کوئٹہ بھیج رہا ہے, وہاں تو بلوچوں کے مسائل چل رہے تھے, اب تو نہیں چل رہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں نہیں. ابے تو یہ کر رہا ہے, نہیں بھائی فوج چھوڑ کے بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے نا, بدتمیزی کی اجازت. تو یہی گھر کا اصول ہے. بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے, بھائی بدتمیزی کے علاوہ سب کچھ برداشت ہے, بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے. باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں بھائی, بدتمیزی کے علاوہ سب جو مرضی کر لو. کھانا پھر اس سے نکال کے کھا لیا, بنٹے کھیل رہا ہے پکڑا گیا, گٹکا کھا لیا, برداشت ہے. بدتمیزی برداشت, ہر چیز کا علاج ہو جائے گا. ایک دفعہ اس کے دل سے ادب نکل گیا, بس اس سے بڑا فتنہ آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں. سمجھ لو کہ آپ اپنا دشمن پال رہے ہو گھر میں, فل ٹینشن دے گا آپ کو, ابھی بھی بعد میں بھی. اور یہ چیز کو فوکس نہیں کیا جا رہا کیونکہ ہم تہذیب سیکھ رہے ہیں گوروں سے. ان کے ہاں تو بچے ہی نہیں ہوتے, انہوں نے تو 18 سال کے بعد بچوں کو رکھنا ہی نہیں ہے, ان کے بچوں کے فیوچر سے ان کا فیوچر وابستہ ہے ہی نہیں. ان کے یہاں تو ادب تمیز ختم, باپ سے بھی سر کر کے بات کر رہے ہیں. ابا کا ڈکشنری میں لفظ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ابا کے لیے کیا القاب ہے.